کا صحابہ ہونا اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ صحابی ہیں، صحابی سارے کے سارے اہل بیت ہیں یا نہیں، اس میں ایک مختلف بحث ہے۔ لیکن وہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دین کہاں سے لیتے ہیں؟ اہل بیت سے، اور وہ ہمارے سامنے کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کے اوپر گویا کہ اعتماد نہیں، وہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون؟ مختار ثقفی یہ ایسا آدمی ہے کہ جس نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے مشورے دیے، جس نے جو ہے وہ اہل بیت کی ہمیشہ مخالفت کی، لیکن شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ انہی کا نام لینا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کی تفصیل ساری کی ساری اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ کتاب کا نام جو ہے ائمہ تلبیس، کتاب کا نام۔ اب اس کتاب کے اندر کچھ کو ذکر کیا ہے تاریخ کے اندر، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کے دعوے کے بعد کتنا عرصہ کہاں پہ رہے، کیسے رہے، کس طرح رہے۔ تو بہرحال کئی لوگوں نے دعوی نبوت کیا، لیکن ان کو امت نے چھوڑا نہیں، ان کو امت نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ مختلف ممالک کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر ان لوگوں نے جب دعوے کیے تو ان کا تعارف سارے کا سارا اس کتاب کے اندر ہے۔ آج بھی آپ اگر کسی باطل فرق کا تعارف کروانا چاہتے ہو یا ان کا رد کرنا چاہتے ہو تو آپ کے معلومات میں اس فتنے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ قادیانیت کے خلاف لکھ رہے ہو، غلام احمد قادیانی کو جانتے نہیں تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب آپ نے تحریر کرنا ہے کسی فرقے کو، فرق باطلہ کا رد کرنا ہے، تو سب سے پہلے ان کی بنیاد اور اساس دیکھنی پڑے گی کہ یہ کیسے لوگ تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح رہتے تھے۔ غلام احمد، ہم نے قادیانیوں سے مناظرہ کرنا ہے، قادیانیوں کو غلط ثابت کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں غلام احمد قادیانی کا تعارف ہونا چاہیے۔ جب غلام احمد قادیانی کا تعارف ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی اساس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی پیدائش کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی جائے پیدائش کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی لڑک پن کا پتہ ہونا چاہیے، جوانی کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بڑھاپے کا اور موت کا پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے اچھے طریقے سے تم کسی کو روک سکتے ہو۔ اگر کسی کا رد کرنا چاہتے ہو تو یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہونی چاہیے۔ غلام احمد قادیانی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، لڑک پن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، چوریاں کس طرح کرتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور پھر یہ باپ کی چوری کیسے کر لیتا تھا، پھر یہ پڑھائی اس کی کیسی تھی، استاد کو نوکر کیسے سمجھتا تھا، وغیرہ ذالک جو ہے یہ ساری کی ساری معلومات جب ہوں گی تو پھر اس فتنے کے سامنے آپ بات کر سکیں گے۔ پھر مختلف قسم کے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے اس کے حوالے سے کہ اس کے مضامین کیا ہیں، اس نے لکھا کیا ہے، اس نے کہا کیا ہے، حکومتوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا، انگریز کی حکومت کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا نبی تو دور کی بات، یہ کوئی شریف آدمی بھی نہیں ہے، یہ کوئی شریف آدمی بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اگر روافض کا رد کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابن سبا کون ہے، ابن سبا کے کارنامے کیا ہیں، ابن سبا کہاں سے آیا تھا، ابن سبا نے سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کیسے بھیجے تھے، ابن سبا نے مختلف ممالک سے مختلف لوگوں کا نام لکھ کے خطوط کیسے بھیجے تھے۔ یہ تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تبھی آپ اس فتنے کی جڑ تک پہنچ کے اس فتنے کا رد کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چند کتابیں پڑھی اپنے بزرگوں کی جو ان کے خلاف لکھی ہوئی ہیں اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہم اس چیز میں ماہر ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اصل دیکھنا پڑے گا، انہی کی بنیاد پکڑنی پڑے گی، انہی کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور جو ہیں وہ دوسرے جو مذاہب باطلہ ان کی بنیاد دیکھنی پڑے گی کہ ان کی بنیاد کیا ہے۔ عیسائیت ہے، عیسائیت کے فرقے دیکھنے پڑیں گے کہ عیسائیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں، ان کے اندر پروٹیسٹنٹ کتنے ہیں،
ان کے اندر جو ہے وہ کیتھولک کتنے ہیں، یہ ان کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ان کے نظریات پڑھنے پڑیں گے، ان کی سوچ سمجھ پڑھنی پڑے گی۔ جس وقت آپ یہ دیکھ لیں گے اور اب دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر اب کون سا پاپ ہے، کون سا فادر ہے، کون سا ان کا جو بڑا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کیا اس نے لکھا، کیا اس کے حکم آئے، کیا احکامات ہیں، اور کونسل کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کونسل کا عقیدہ کونسل کے بارے میں کیا ہے ان کا عیسائیوں کا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے اب عیسائی مذہب ہے۔ وگرنہ بات نہیں کر سکتے تم، عام لوگوں سے تو کر لو گے بات، لیکن بڑے کسی پلیٹ فارم پہ آپ بات نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے عقیدہ کیا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے ہاں اجتہاد نہیں ہے، جیسے مسلمانوں کے ہاں اجتہاد ہے۔ ان کے ہاں ہر آدمی جو ہے وہ تورات، زبور، انجیل اور بائبل نہیں پڑھ سکتا۔ ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی بھی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا۔ جو بھی فتویٰ جاری ہوگا وہ کونسل کرے گی، اور کونسل بھی جو ہے وہ فادر کی اجازت سے کرے گی۔ لیکن قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں موچیوں کا بچہ اچھا پڑھ لے تو اس کی بھی عزت و احترام ہے، نائیوں کا بچہ اچھا پڑھ لے تو اس کا بھی ایک وقار اور عزت و احترام ہے۔ اب کوئی بھی چھوٹی بڑی ذات کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پڑھ لے گا دین کو، جو سمجھ لے گا، جس کے اندر فقاہت آ جائے گی، بس اسی کی بات کو مانا جائے گا۔ اس کے اندر کافروں کی طرح، یعنی عیسائیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ کیتھولک ہونا چاہیے، عیسائیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ فلاں مذہب کا ہونا چاہیے، فلاں کا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کلیسا سے جو آرڈر آئے گا وہی مان لیں گے۔ اسلام کے اندر یہ نہیں۔ اسی طرح یہودیت کی بنیاد کو پڑھنا پڑے گا، تعلیمود پڑھنی پڑے گی کہ ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی وہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اسی طرح ہندو مت کے حوالے سے اگر پڑھنا پڑے گا تو ہندوؤں کی بنیاد کے اندر ہمیں جو ہے وہ پڑھنی پڑیں گی، ان کی بنیادی کتابیں، ان کی وید پڑھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ دیگر ان کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہے کیا چیز یہ۔ جب آپ ان کی بنیاد کو سمجھ لیں گے، بنیاد کو پڑھ لیں گے، تو کتنے ہزاروں سوالات جو اسلام کے اوپر وہ کرتے ہیں خلاف، انہی کی کتابوں سے ان کا جواب دے کے منہ توڑا جا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک CSS کر رہے ہیں ایک ساتھی، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حدود کے بارے میں بتائیے، کیا اسلام کے اندر جو یہ حدود ہیں یہ ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں؟ تو ہم نے پھر ہر مذہب کے حوالے سے بتایا کہ تعلیمود کے اندر یوں لکھا ہے کہ قتل کر دیا جائے، بائبل کے اندر یوں لکھا ہے کہ قتل کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ ہندو وید کے اندر یوں لکھا ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ ہر ملک کا قانون یہ ہے کہ قتل کیا جائے باغی کو، ایسے ہی ہے نا قانون۔ اگر اسلام کا قانون قتل ہے، قصاص ہے، قتل و قصاص ہے، تو اسلام کے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ یہاں پہ ان کی بنیادوں کو سمجھنے کے بعد آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کوئی مذہب بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں قتل نہیں کیا جاتا۔ سب قتل کر رہے ہیں، سب سزا میں قتل کر رہے ہیں، لیکن اعتراض صرف اور صرف اسلام کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ 2 نمبر ہی ہے، یہ راؤنڈ نمبر ہے کہ صرف اسلام کے اوپر اعتراض، جبکہ قتل کیا ہے؟ سیتا کو اٹھا کے لے گیا، رام کی سیتا کو اٹھا کے لے گیا کون؟ رام کی سیتا کو راون لے گیا، رام کی سیتا کو اٹھا کے راون لے گیا، راون کا قتل کر کے۔ اور آج تک ہندو دھرم کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہے کہ راون کو آگ لگائی جاتی ہے، اب بھی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ مختلف موقع جو ہوتے ہیں ان کے وہاں پہ آج بھی اس کے پتلے کو جلا کے اپنی نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کیا سیتا رام کے معاملے کے اندر دیکھیں، یہاں پہ بھی قتل و غارت ہے، پھر حکم دیکھ لیں ان کی کتابوں کا، وہاں پہ بھی قتل و غارت ہے۔ یہ جو قتل ہے یہ قتل قانون کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں بنیادی سارے مذاہب کا پتہ ہوگا تو ہم اسلام کا دفاع اچھے طریقے سے کر سکیں گے کہ جناب اسلام کے اندر قتل و قصاص کی سزائیں اکیلے اسلام میں نہیں ہیں، بلکہ عیسائیت کے اندر بھی ہیں، یہودیت کے اندر بھی ہیں، ہندو مت کے اندر بھی ہیں، اور مذاہب کو چھوڑ دیجئے، لبرل اور سیکولر سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ سزائیں ہیں۔ کوئی ایک کو قتل کر دے گا تو لبرل اس کو سزا میں قتل ہی کرے گا۔ اس کا تو مذاہب سے بھی تعلق ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو تب بھی جو ہے وہ قتل ہی ہوگا۔ تو